حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا، وہ محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ان دیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں شکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبع الکمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کی بہترین نام ہے۔ اس آیت کریمہ سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کی شایان شان ہو، خواہ کسی بھی زبان کے ساتھ ہی خاص ہو، اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبانوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اسی کا نام ہے۔ اگر گوشے ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھلوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ کی ہی آواز آتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ نمبر 2، جو ہمیں اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے 72 سے 72 اللہ جل شانہ کے بہتر سے بہتر نام ہیں، بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ حدیث مذکور میں اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کی معافی جان کر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ علامہ محدثین فرماتے ہیں، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس تعبیر سے اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے، تجدید نہیں، ورنہ ان 99 اسماء حسنہ کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کے ایسے بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کلام اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں۔ البتہ 99 کا جو عدد ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں اسماء حسنہ کو یاد کرنے والے کے لیے جنت کی جو فضیلت ہے وہ انہی 99 ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور بعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے اللہم سے دعا مانگی اس نے گویا تمام ہی اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگی۔
پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں وہ سب کے سب اس کی الوہیت تو ربوبیت اور شان عظمت و رفعت، قدرت و قوت، نصرت و حفاظت، محبت و ہدایت، شفقت و سخاوت وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء حسنی میں لفظ اللہ اسم ذات اور باقی اسماء صفات ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک کا ارشاد سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل عرصہ میں اسی کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا، اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا، پھر اسے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا، اور جس نے زمین پر چارہ نکالا، پھر اسے سیاہی مائل خشک کر دیا۔ یہاں اسماء حسنی میں لفظ اللہ کو اس میں ذات قرار دیا اور موصوف بنایا، اور دوسرے اسماء حسنی کو صفت بنایا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت شان اس کے ہر عظمت و شان نام سے بھی ثابت ہوتی ہے۔